میری مرضی ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے ایک بات کہی ہے، میرے ذہن جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے 2050 پر۔ اب 2050 کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم نے لوگوں کی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے۔ یہ تو آپ نے جو آپ ساری مثال دی ہے آپ نے، وہ اس کے اندر پورا ہوگا کہ ان کی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہوگا۔ ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ ہے کہ معاشی خوشحالی۔ اور معاشی خوشحالی اس صورت میں ہوگی کہ نہ صرف میرا پیٹ بھرے گا، بلکہ میں وہ چیزیں بھی جو باہر جا سکتی ہیں اور جو ڈالر کما کے لا سکتی ہیں اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ ناظرین، آج کا پروگرام اس لیے اہم ہے کہ تاکہ آپ کو آگاہی دی جا سکے کہ 2050 کے اندر ہماری 40 کروڑ آبادی ہو جائے گی۔ جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، 40 کروڑ آبادی بڑھے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 کروڑ کے لیے خوراک کی بھی ضرورت ہوگی، اس کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی، اس کے لیے سبزیوں کی بھی ضرورت ہوگی، اس کے لیے اور دوسری چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو لہذا آج کا پروگرام ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ یہ بتا سکیں کہ ہمارے زرعی تحقیقاتی اداروں کی تراجیح جو ہیں 2050 تک کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کون کون سی۔ اور ناظرین، آپ جب موٹر وے پر جاتے ہیں تو ایک جگہ پر کلر کہار سے پہلے آپ کو ایک بورڈ نظر آتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے ویلکم ٹو زیتون ویلی۔ لوگ ہمیشہ عمارت کو دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اس کی بنیاد میں کون سی اینٹیں استعمال ہوئی ہوتی ہیں، اور وہی اینٹیں جو ہیں وہ پوری عمارت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں۔ آج اس نیک کام کے لیے میں آپ سے اس اینٹ کا تعارف کروا رہا ہوں جس نے اس زیتون ویلی کا آغاز کیا تھا اور اس کو اس لیول تک پہنچایا کہ اب گھر گھر زیتون لگایا جا رہا ہے، اور یہ ہیں ڈاکٹر عابد محمود صاحب۔ ریاست پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا اسی اپریسیشن کے اندر کہ انہوں نے ایک نیک کام کیا، اور وہ چیز جو صدیوں سے اس علاقے میں ہوتی تھی جسے کہو کہا کرتے تھے، اس کو انہوں نے پروڈکٹیو فروٹ کے اندر تبدیل کر دیا، اور اب ماشاءاللہ ٹنوں کے حساب سے وہاں پیداوار ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج کل پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، اور یہ فنڈز پرووائڈ کرتی ہے تمام زرعی انسٹیٹیوٹس کو، جس میں لائف سٹاک بھی شامل ہے، فشریز بھی شامل ہے، فارسٹری بھی شامل ہے، وہ تمام ذیلی ادارے شامل ہیں۔ تو آج کل یہ اس کے سی او کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پچھلی ٹینیور میں بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آج ہمیں یہاں میرے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ 2050 کی ہماری ترجیحات کیا ہیں، اور کن کن چیزوں کے اوپر یہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں تاکہ ان پر تحقیق ہو سکے، اور جب وہ 2050 آئے تو پتہ چلے کہ الحمدللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہم وقت سے بچھڑے نہیں ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب، ویلکم فرام مائی سائڈ اینڈ فرام مائی آڈینس۔ جی بہت شکریہ جی حافظ صاحب، آپ نے بڑا صحیح یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہماری آبادی جو دنیا کی سب سے زیادہ آبادی بڑھنے والے ممالک ہیں، جو قومیں ہیں، ان میں شمار ہوتا ہے، اور اب ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے کہ کس طرح ہم یہ بڑھتی ہوئی آبادی کو ایک تو خوراک کی کوانٹٹی ہے نا، اور ایک اس کی کوالٹی ہے، تو کوالٹی والی ہم خوراک دیں اور ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ پوری کریں۔ تو اس میں جس طرح آپ نے سنا ہے، دیکھیں ہماری جو سٹیپل فوڈ ہے وہ گندم ہے، تو ہم نے یہاں پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کے پلیٹ فارم سے پروجیکٹ دیا، جس میں ہم 11 ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر یہ پروجیکٹ چلا، جس میں گندم کا انسٹیٹیوٹ ہے، آئل سیڈ کا انسٹیٹیوٹ ہے، ویجیٹیبل کا انسٹیٹیوٹ ہے، رائس، میز، اس طرح۔ تو گندم کے اندر جو ہے، جو ہم نے زنک اور آئرن بڑھایا ہے، اور یہ اتنا یعنی کہ 20-21 عام طور پہ پی پی ایم ہوتا ہے ورائٹیز میں جو دنیا میں گندم چل رہی ہے، تو ہم نے الحمدللہ اس میں جو زنک ہے اس کو دگنا کیا،
اور اس کو جو ہے دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اور اب ہمارے پاس جو گندم آپ کھا رہے ہیں، پچھلے سال جو ورائٹیز لگی ہیں، یہ اکبر ہے، نواب ہے، یہ 60% ایریے پہ لگی ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60% لوگوں نے جو گندم کھائی ہے پچھلے سال، وہ اس کے اندر زنک انہانسڈ ہے، اس کے اندر آئرن انہانسڈ ہے۔ اسی طرح ہم نے جو ہمارے نئے ہائیبرڈ بن رہے ہیں سورج مکھی کے، اور جو کنولا بن رہا ہے اس کے اندر اومیگا 3 اومیگا 6 انہانس کیا، ٹماٹر کے اندر لائکوپین انہانس کیا۔ اسی طرح باقی جتنی بھی کراپس ہیں ان کے اندر ہم نے نیوٹریشن جو ہے وہ بڑھائی ہے، اور اس کو دنیا میں جو بل گیٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کی ایک ہارویسٹ پلس جو ان کا ایک انیشیٹو ہے، جو دنیا کے کتنے افریقہ میں، ایشیا میں، انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے کہ پاکستان نے جو یہ ورائٹیز بنائی ہیں اس کے اندر انہانس جو ہے وہ یہ جس طرح میں نے بتایا یہ چیزیں ہیں، تو انہوں نے یہ ہمارا گندم کا بیج جو ہے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں لے کے جائیں، انڈیا میں، باقی ملکوں میں، تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ایک فورٹیفائڈ جو ہے ویٹ ملے اور باقی جو کراپس ملیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بتایا اب کلائمیٹ چینج آ رہی ہے، آپ دیکھیں یہ بارشیں اب شروع ہوئی ہیں تو سیلاب آ گئے، پہلے میدانی علاقوں، اب پہاڑی علاقوں میں سیلاب آ رہے ہیں، پہاڑی علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں، سندھ میں، باقی جگہ کے اوپر۔ تو اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم نے ایسی اب ورائٹیز بنا رہے ہیں، ایسی کرافٹ بنا رہے ہیں جو اس چینجڈ کلائمیٹ کے اندر، اب گرمی پڑتی ہے تو بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، اس سال آپ نے دیکھا ہے جب گرمی پڑی ہے تو 50 ڈگری تک 48 ڈگری ٹمپریچر جو ہے وہ تھا۔ تو اس کے اندر ہم جو گرمی کو برداشت کرنے والی ورائٹیز ہوں، جن کو پانی کم چاہیے ہو، اور جب بارشیں ہوں تو اس کے اندر بھی وہ جو ہے سروائیو کر سکیں۔ تو اس طرح ہم جو ہے وہ نئی فصلیں جو ہے، اب گندم دیکھیں نا، پچھلے سالوں میں 1-2 سال میں زمیندار کو کوئی تھوڑا سا اس میں کیونکہ ریٹ بہت کم تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جائیں، آپ باقی کرافٹ جو ہے وہ آئے۔ جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا ہے زیتون کا، تو آپ کو پتہ ہے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے پاکستان میں کوئی زیتون نہیں تھا، تو اب لاکھوں کی تعداد میں پودے جو ہیں ہمارے پوٹوار میں، کے پی میں، بلوچستان میں لگ گئے ہیں۔ اب ہم نے اس کے ساتھ ہی اسی آرب کے پلیٹ فارم سے ایک پروجیکٹ جو ہے ہمارا ایرڈ زون ریسرچ انسٹیٹیوٹ بکر ہے، آرگن ٹری، جو ادھر مراکو اور ان ملکوں میں وہ بالکل ریت کا ٹیلوں کے اوپر وہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جس طرح آلیو سے بھی اس کا مہنگا جو تیل نکلتا ہے، تو وہ ہم وہاں سے لے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ تقریباً مکمل ہونے والا، تو اس کے ہم پھر پودے بنائیں گے، اور جس طرح زیتون کو پھیلایا ہے اس طرح تھل کے اندر جو ہے وہ آرگن ٹری جو ہے وہ ہم اس کو پھیلائیں گے، تاکہ اس کے اندر جو ایک مہنگا ترین تیل ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سی اسی ایگزامپلز ہیں، ٹائم بہت کم ہے۔ یہ جو ادرک ہے پاکستان میں بالکل نہیں ہوتا تھا، 100% ادرک ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور یہ اربوں روپے کا ہم جو ہے ادرک امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے ایک پروجیکٹ دیا اسی پلیٹ فارم سے، پارک کے پلیٹ فارم سے، جو ویجیٹیبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہمارا فیصل آباد کا ایوب ریسرچ کے اندر ہے، ان کو دیا۔ اب یہ ایکڑوں کے اندر جو ہے وہ پچھلے سال میں یہ چیچا وطنی میں لگا، یہ جو ہے جڑاوالا میں لگا، اور خاص طور پہ برانی علاقے کے اندر جو ہے یہ راولپنڈی اور چکوال کے ایریوں میں ایکڑوں کے اندر، کیونکہ یہ ٹنل کے اندر اب ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی، موجودہ گورنمنٹ نے بڑا تعاون کیا ہے، کیونکہ یہ ٹنل کے اندر کا اب ٹنل کے اوپر سبسڈی، اب پروجیکٹ وہ ہے اپروو ہو گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، تو وہ اس کے جو ٹنل ہے اس کے اوپر سبسڈی دی جائے گی، اس کے اندر جو ان پٹس ہیں ان کے اوپر سبسڈی دی جائے گی، تاکہ ہم یہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح جس زیتون میں کامیابی ہوئی ہے، آرگن ٹری ادرک ہے، یہ اگلے 3-4 سال میں، اب 2050 تو بہت دور ہے سر، اب ہم بہت جلدی انشاءاللہ جو ہے اگلے 5-6 سال کی جو ترجیحات ہیں، 2050 کی تو ظاہر تیاری کر رہے ہیں، لیکن اگلے سالوں میں جو جس طرح میں نے آرگن ٹری کا بتایا ہے، یہ ادرک کا بتایا، ہم نے ایک پروجیکٹ دیا ہے جس میں چائے، کافی، کوکا، جس سے یہ آپ کی چاکلیٹ بنتی ہے، یہ پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر تجربات شروع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا، اور ہماری گورنمنٹ کا تعاون رہا، اور گورنمنٹ ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا تعاون کر رہی ہے، ہمیں فنڈز مہیا کر رہی ہے، موجودہ گورنمنٹ خاص طور کے اوپر بڑی اس میں دلچسپی دے رہی ہے زراعت کے اندر۔ تو یہ جو چیز اس کے اوپر ہم نے پروجیکٹ یہ دے دیا ہے، یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم چائے باہر سے منگوا رہے ہیں، کافی باہر سے، تو انشاءاللہ یہ پاکستان میں ہوگی، اور اگلے
5-6 سال میں انشاءاللہ یہاں پہ اس کی پیداوار جو ہے وہ کمرشل پیمانے پہ شروع ہو جائے گی۔ اس طرح ہم اور جو فروٹ پلانٹس ہیں، آم کے اندر، آم کی ہماری گٹھلی بڑی ہے، ہمارا جو جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی شیلف لائف بہت کم ہے۔ آپ دیکھیں گے اگلے 3-4 سال کے اندر بہت ہی چھوٹی گلدی، جتنا یہ ایک گتا آپ کا ہوتا ہے، یہ اتنی باریک گٹھلی والا آم جو ہے، اور وہ اس کی ایکسپورٹ بھی، اس کی جو ہے شیلف لائف بہت زیادہ ہے، یہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کے باغات لگنے۔ یہ جو کنو ہے، سیڈ لیس کنو کے پودے، ہمارا جو ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے سرگودا کے اندر اور فیصل آباد کے اندر ایوب ریسرچ میں، اس کے پودے دستیاب ہیں، ذمہ داروں کے پاس ایکڑوں کے ایکڑ لگ رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری ہائی اینڈ مارکیٹس ہیں، یہ یورپ کی، امریکہ کی، جاپان کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیڈ لیس کنو ہونا چاہیے، کہ وہ بیج کو لوگ پسند نہیں کرتے، تو سیڈ لیس کنو یہ 8-7 سال ہو گئے بن چکا ہے، اور اس کے پودے جو ہیں لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کھجور کے اندر جو ہے ہم عجوا، امبر، خلاص، ماجول، بری، یہ ورائٹیز، اس کے پودے جو ہیں، اس کے ملٹیپلیکیشن بلاک جھنگ کے اندر اور بہاولپور میں ہمارا ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ لگ چکے ہیں، ان کے پودے اب تیار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی سال کے اینڈ یا اگلے سال کے شروع میں اس کے پودے جو ہیں، کیونکہ اس کے سکر ہوتے ہیں، تو وہ جو بڑی کھجور ہوتی ہے اس کے ارد گرد جو 8-10-12 سکر لگتے ہیں، تو وہ سکر تیار ہو چکے ہیں، تو یہ ورائٹیز ہم ادھر کامیاب ہیں ساؤتھ پنجاب میں، اس کے پودے دیے جا رہے ہیں۔ میرے مزید ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے ایک بات کہی ہے، میرے ذہن جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے 2050 پر۔ اب 2050 کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم نے لوگوں کی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے، یہ تو آپ نے جو ساری مثال دی ہے آپ نے، وہ اس کے اندر پورا ہوگا کہ ان کی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہوگا۔ ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ ہے کہ معاشی خوشحالی، اور معاشی خوشحالی اس صورت میں ہوگی کہ نہ صرف میرا پیٹ بھرے گا، بلکہ میں وہ چیزیں بھی جو باہر جا سکتی ہیں اور جو ڈالر کما کے لا سکتی ہیں اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ یہ لائف سٹاک کا جو پچھلا جو بجٹ ہے، جو بیانیہ آیا ہے، میزانیہ، اس میں لائف سٹاک کی پرفارمنس بہت زیادہ اچھی رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی، یہ بڑا اچھا آپ نے ورنر کہ اصل میں دیکھیں نا، لائف سٹاک جو ہے، یہ ہمارا جو گوشت ہے، یہ دنیا اس کو بڑا پسند کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا گوشت اب ایکسپورٹ ہو رہا ہے دبئی کے اندر، سعودی عرب کے اندر، باقی ملکوں کے اندر ہمارا گوشت، اور وہ مہنگے داموں بک رہا ہے۔ وہاں پہ دکانیں ہیں جہاں پہ پاکستان کا گوشت اویلیبل ہے۔ تو ہم نے اس میں، اگر آپ بکری کا کہیں تو دیکھیں نا، بکری کے اندر ایک بہت بریڈ ہے، بور بریڈ ہے، جو ساؤتھ افریقہ سے ہوئی تھی، اور یہ پھر تھائی لینڈ میں اور انڈیا میں اور امریکہ میں، تو اس کے اوپر ہم نے پروجیکٹ دیا ہوا ہے۔ تو اب یہ بور بریڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے، اس کا سیمن اور اس کی جو ہے آرٹیفیشل انسیمینیشن، اس کے ساتھ ساتھ جو اور بریڈز ہیں، جو اچھی بریڈز ہیں بکریوں کی اور اینیمل کی، اس کا جو ایمبریو ٹرانسفارمیشن ہے، اس کے اب ہم پروجیکٹ اس کا جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اگلے میں 5-6 مہینے کے اندر اس کی فنڈنگ انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے۔ تو ایمبریو ٹرانسفارمیشن، تاکہ جو اچھی سے اچھی بریڈ ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک بڑا گائے اتنی جہاز بھر کے باہر سے لائیں، یا تو اس کے ایمبریو جو ہیں وہ ادھر ایمبریو لائے جائیں، اور ایمبریو جو ہے وہ ادھر ٹرانسفر کیے جائیں اپنے جانوروں میں، اور پھر ادھر ایمبریو ڈیولپ کر کے، تو ادھر جو ہے اس کو جو بریڈز ہیں اچھی، کیونکہ جو ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہ تھے کہ ہم اپنی بریڈز کو امپروو کر سکتے، یا ہماری کوتاہی بھی ہوئی ہے اس میں کہ ہم نے اپنی جو بریڈ تھی، ہمارے پاس سائی وال بریڈ بہت اچھی تھی گائے کی، اس طرح بکریوں کی بہت اچھی تھی، لیکن اب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، تو ساتھ ساتھ ہم اپنی بریڈز کو بھی امپروو کریں، اور جو باہر دنیا میں اچھی بریڈز ہیں ان کو جو ہے، جس طرح میں نے یہ ٹیکنالوجیز بتائی ہیں، اس سے ہم جو ہے وہ لائف سٹاک کے اندر، اسی طرح جو مچھلی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پرانے لوگ ہیں، ہم یہ کانٹوں والی مچھلی، اب نئی نسل تو کانٹے والی مچھلی نہیں کھاتی بالکل، جو ہے تو نئی نسل نہیں کھائے گی، ہم نے تو کھا لی۔ اب ہم نے اس کے اوپر بھی پروجیکٹ دیا تھا آج سے 4-5 سال پہلے، یہ جو تھائی لینڈ سے اور باہر سے جو یہ مچھلی آ رہی ہے بغیر کانٹوں کے، تو وہ اب پاکستان میں ہونی شروع ہو گئی ہے۔ فلاک، بایو فلاک جو ہے، اس کے اوپر جو ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے جو تھے پرانی ٹیکنالوجی تھی کہ ہم تالاب کے اندر پانی وہ رکھتے تھے، اس بڑا انفیشینٹ میتھڈ تھا، تو یہ اس کے جو ماڈرن طریقے ہیں مچھلیوں کو، وہ آپ بہت زیادہ ایریا نہیں چاہیے، تھوڑے ایریا میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مچھلیاں آپ جو ہے
تو اس کے اندر پال سکتے ہیں، اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ بھی کم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو سویابین کے اوپر ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ دیا ہے، کیونکہ سویابین جو ہے اب آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ہماری ڈیری ہے، آپ نے جس طرح سویابین پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اس کی کچھ جو مجھے نظر آتی ہے، میں چونکہ لائف سٹاک سے میرا تعلق ہے، مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیشینز آر ناٹ اویلیبل، یعنی کہ وہ ایمبریو بھی مجھے مل گیا، میرے پاس نان پروڈکٹیو کاؤ بھی ہے، لیکن جو آدمی نے جو دی مین بیہائنڈ دی گن وہ اصل یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس طرف آپ کچھ آپ کے پروگرام میں شامل ہے لوگوں کو ٹریننگ دینا کہ پراپر ایمبریو ٹرانسفر کو ہینڈل کر سکیں۔ جی، کیونکہ ہمارا یہ جو پارو ہے اس کا مینڈیٹ میں لائف سٹاک شامل ہے، تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا ایک بڑا کمپوننٹ ٹریننگ بھی ہے کہ جو ہمارے ٹیکنیشین ہیں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے، جتنے بھی ہمارے پاس کارپوریٹ فارمنگ ہو رہی ہے بکریوں کی یا جانور، تو ہم اس میں آدھے لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے اور آدھے لوگ جو گورنمنٹ کے ہیں ان کو کم سے کم ہم 200-300 لوگوں کو جو ہے اس میں ٹرین کریں گے کہ وہ ایمبریو ٹرانسفارمیشن کے اوپر جو ہے اور اس کے لیے جو ایکوپمنٹ ہے وہ سارا کا بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں بن سکتی ہیں، باہر سے وہ چیزیں ایکوپمنٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا مہنگا آتا ہے، تو اس پروجیکٹ کا یہ حصہ ہوگا انشاءاللہ کہ اس کے اندر ہم ٹریننگ کا کمپوننٹ بھی ہوگا اور جو ایکوپمنٹ ہے جو باہر سے بہت مہنگا آتا ہے پاکستان میں ہم اس کو جو ہے اس کی ریورس انجینئرنگ کریں اور یہاں پہ اویلیبل ہو، تاکہ عام آدمی جو ہے ہمارے سروس پرووائڈر جو ہیں لوگ جو ہمارے جو نئی نسل بچے ہیں وہ اس گام میں آئیں، ان کو روزگار بھی ملے گا اور ملک کی جو ہے وہ خدمت بھی کر سکے۔ کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، آپ نے تذکرہ کیا تھا کلائمیٹک چینج سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا، پھر آپ فلڈز پر آ گئے، سیلاب آنے لگے، سارا کچھ ہوا۔ اب اس کے اندر ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ کلائمیٹک چینج کو مقابلہ کرنے کے اندر فارسٹری کا بڑا رول ہے، درختوں کا۔ اس سلسلے میں یہ سیلاب کو روکنے کے اندر یعنی میری فصل تو برباد ہو جائے گی لیکن درخت زیادہ امکان ہے کھڑا رہے، اور اگر ایسا درخت ہو جس کے اوپر جو میری بکریاں بھی کھا سکیں اور میرے جانور بھی کھا سکیں تو وہ تو کیا ہی بات ہوگی کہ ایک سیلاب کے کٹاؤ سے زمین کے کٹاؤ کو روک رہا ہوں میں۔ تو اس طرف بھی کوئی آپ کے کوئی پروجیکٹس ہیں؟ جی بالکل جی، اس میں ہمارا پنجاب کے اندر جو میری انفارمیشن ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہم PFRI کہتے ہیں، پنجاب فارسٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جو گٹ والا فیصل آباد میں واقع ہے۔ اس کے اندر بہت ہی جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ سائنٹسٹ ہیں، ان کی ڈائریکٹر ہیں میڈم چغتائی صاحبہ، تو ان کو ہم نے یہ پروجیکٹ دیا ہے جس میں ہم نے انہیں کہا ہے کہ 16 قسم کے پودے جو ہیں وہ لے کے آئیں، اور وہ پروجیکٹ تقریباً اب اینڈ پہ ہے، اور یہ اس کے اندر یہ سندل ہے، پلوینیا ہے، ٹیک، ساگوان، اود، یہ افریقن جو ہے مہاگنی، اس طرح جو مہنگی ترین لکڑی ہے، یہ 16 قسم کے پودے آ چکے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی 14 فٹ کا، کوئی 16 فٹ کا، یہ جیسا سندل میں نے باقی بتایا، یہ ان کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اوپر اور چانگا مانگاؤں میں انہوں نے جو ان کا فارسٹ ہے وہاں پہ لگا دیے ہیں۔ اب ہم نے اس کا اگلا پروجیکٹ دیا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو باہر سے پودا کوئی نیا آتا ہے تو اس کی سکسیس کیسی ہے، اس کے اوپر کوئی کیڑے وغیرہ ایسے یا بیماریاں ایسی تو نہیں آتی جو ہمارے موجودہ جو سسٹم ہے اس کو گڑبڑی ایکو سسٹم کو نہ کرے۔ وہ سارے ایکسپیریمنٹ ہو چکے، یہ پودے جن کے میں نے نام بتائے ہیں، اس کے علاوہ اور نام ہیں جن کے پنجابی نام نہیں ہیں، باہر کے پودے ہیں وہ سارے آج۔ اب ہم نے اس کے جو ہے لاکھوں کی تعداد میں پودے بنانے کے لیے ٹیشو کلچر کا پروجیکٹ دیا ہے، ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس میں ہے، تو وہ جو ہیں وہ اس کا ٹیشو کلچر کے تھرو پودے بنائیں گے، اور یہ لاکھوں کے ابھی یہ جو پودے ہیں یہ بھی فارمر فیلڈ کے اوپر بھی اس کے ٹرائل ہو چکے ہیں مختلف علاقوں میں، اور بڑی سکسیس ہے، بڑا فاسٹ گروئنگ ہے۔ اسی طرح جو ہماری شیشم تھی، تو شیشم کو بیماری آ گئی، اس کا بھی پروجیکٹ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، اور وہ بھی انہوں نے اس کا علاج اور اس کے ایک جو ہے اس کی جو ریزسٹنٹ جو اس کی ایک ریس ہے وہ انہوں نے تلاش کر لی ہے، وہ 12 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس کا ایک فارسٹ لگا دیا ہے، اس سے آگے کلمے چلا کے تو شیشم بھی آگے چلے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو فیول کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر،
جو گیس ہے وہ کم سے کم ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اب رات کو ہمارے گھروں میں بھی نہیں ہوتی, انڈسٹری کے پاس نہیں ہے, اور وہ لکڑی جلا رہے ہیں, اور فارسٹ جو ہے یا زمیندار کی لکڑی جو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے. تو ہم ایک فاسٹ گروئنگ پودے جو ہیں دنیا کے اندر اویلیبل ہیں, جو 2 سال میں 12 فٹ 14 فٹ 16 فٹ قد کر لیتے ہیں. اب 2 سال کے بعد اس کو کاٹیں. ہماری فصل عام طور پہ یہ گنا 1 سال کا, دنیا میں یہ گنا آپ کو پتہ ہے 1.5 سال کی فصل ہے, تو وہ پودے جو ہیں وہ 1.5 سال 2 سال میں آپ کاٹ کے پھر اگلے 2 سال میں تیار ہو جائے گا. تو یہ اس کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ یہ فارسٹری کے اندر یہ بھی پودے جو فاسٹ گروئنگ پودے ہیں جس سے ہمیں بایو ماس زیادہ سے زیادہ مل سکے, تو اس طرح کے ہمارے پروجیکٹ فارسٹری کے اندر بھی ہیں, اور وہ انشاءاللہ یہ بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے. یہ مجھ سے کبھی بات نہیں کر رہا ہے, میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہو چکی ہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ یہ پودے اب ہمارے سکسیس ہو چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہے اور ہم لوگ مائنس جو نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کی طرف ہم بہت زیادہ آگے ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں سارے چور اچکے اکٹھے ہوئے ہیں, نکمے ہیں, اناج کے دشمن ہیں, دھرتی پہ بوجھ ہیں. یہ ہماری آرمی کے بارے میں بھی 10 مئی سے پہلے یہی کہا جا رہا تھا, لیکن ایک لفظ نے بچایا اور اس کا نام تھا ریسرچ, کہ ہمارا جو ریسرچ ونگ تھا دیٹ واز ویری اسٹرانگ. اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی بات سن کر کہ یہ ہم لوگ جو ہیں, جو ہمارا ریسرچ ونگ ہے وہ نہیں سو رہا ہے, گورنمنٹ کا ہاتھ بھی ہے, سائنٹسٹ بھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. مجھے آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ زمین تو ہماری اتنی ہی ہے, زمین تو آگے نہیں بڑھے گی. ابھی تو یہی ہے کہ ہم پروڈکٹیوٹی کسی طریقے سے بڑھائیں, اور پروڈکٹیوٹی کے اندر مخالفت میں ایک چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ آ رہی ہے, جو ہم نے کپاس کا حال دیکھا ہے, اور جو لیف آرمی ورم ہے اس وقت آنے والا جو تھریٹ جو ہمارے کسان فیس کر رہے ہیں, اور تیسری چیز جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جس کا علاج صرف آرگینک فارمنگ ہے. اس طرف بھی آپ لوگوں کی کوئی دشا ہے؟ جی بالکل, آرگینک فارمنگ کے اوپر بھی ہم پروجیکٹ دے رہے ہیں, پہلے بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آرگینک چیزیں ہیں, خواہ وہ ویجیٹیبل ہوں یا کپاس ہو یا کوئی, وہ کئی گنا مہنگی وہ بکتی ہے. تو اس میں بہت سے ملکوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, ہم نے بھی اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر لیے. اس کے اندر سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی ہے, تو اب جو ہمارے پاس ایک کمپنی بھی ہے, انٹرنیشنل کمپنی, جو اس کے سرٹیفکیشن کر رہی ہے آرگینک فارمنگ کی. تو اس کے اندر کس طرح کے ہم نے, کیونکہ کیمیکل چیزیں اس میں نہیں ڈال سکتے ہوتے, نہ ہم سپرے کر سکتے ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو ہے اس کا آلٹرنیٹ موجود ہوتا ہے. تو یہ ہم نے اس کے اوپر اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کے, ہم سبزیاں جو ہیں وہ کیسے آرگینک جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں, اور کس طرح ہم جو باقی جو فصلیں ہیں وہ کس طرح سے آرگینک, تو اس کے اوپر ہماری بڑی ایک ٹینشن ہے, اور ہم یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے آرگینک یہ جانوری آرگینک ہم پیدا کر سکتے ہیں. ان کو آپ چارہ ایسا کھلائیں جو آرگینک ہو, تو وہ اس کے گوشت کی قیمت بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے چرنے والے جانور ہیں, یہ آپ پنجاب میں دیکھتے ہیں, لورا لائف ادھر سے آتے ہیں, یہ لوگ سردیوں میں چلتے ہیں. یہ اس کے اوپر ایک سروے ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ 4000 قسم کی جڑی بوٹیاں یہ جانور کھاتے ہیں, جو یہ چکر لگا کے واپس جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک گوشت وہ ہے جو آپ نے اس کو باندھا ہے جانور کو, اس کو ایک سائلیج دیا یا ایک دیا, ایک وہ جانور ہے جس نے 4000 قسم کی جڑی بوٹیاں, وہ اس کے گوشت کے اندر, اس کے دودھ کے اندر ایک قسم کی کہہ لیں کہ دوائی ہے, وہ اتنی جڑی بوٹیاں ہیں, تو وہ ایک ایز اے میڈیسن وہ کام کر رہا ہے. تو ہمارے یہ جو ہم اس کے آرگینک فارمنگ کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں. سسٹینیبل ایگریکلچر, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہم کھادیں جو ہیں وہ کیونکہ کھاد بہت مہنگی ہے, تو ہم نے یہ اس کے اوپر بھی پروجیکٹ دیے ہیں. اور جو ہماری فاسفیٹ ہے ہزارہ کے اندر, اس کے اوپر نیاب ہے ہمارا نیوکلیر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر اینڈ بایولوجی جو فیصل آباد کے اندر ہے, ان کو ہم نے پروجیکٹ دیا تھا. اس کے اوپر ہم نے ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی پروجیکٹ دیے ہیں, جو کوٹنگ کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو زمین ہے یہ کلکیریس ہے, اور یہ اس کے اندر جو کھاد ہم ڈالتے ہیں 13,000 روپے کی اب ڈی اے پی کی تھا, تو وہ 20% یا 15% اس کی ایفیشنسی ہے. تو ہم اب ایسی کھادیں, تاکہ اس کے اندر آرگینک میٹر شامل کیا گیا ہے, یوریا کے اوپر کوٹنگ کی گئی ہے, بوران کی, زنک کی,
اور وہ اب کمرشل کمپنیاں جو ہیں ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ کمرشل لوگوں کے پاس اویلیبل ہو، اور اس سے جو ہے ہماری فرٹیلائزر ایفیشنسی جو ہے 60-70% تک چلی گئی ہے۔ اور اب صرف یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے جو نکل کے تو جو آرگینک چیزیں ہیں یہ ہم اس میں شامل کریں۔ اسی طرح فروٹ فلائی کا جس طرح آپ نے بتایا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے فروٹس کے اندر، تو فروٹ فلائی کا ہم نے ایک پروجیکٹ دیا ہوا تھا جو اب مکمل ہو گیا ہے۔ تو فروٹ فلائی کو ہم جو ہے بایولوجیکل طریقے سے کنٹرول کرنے کا اس کا طریقہ جو ہے وہ دریافت ہو چکا ہے۔ اس کو پانی کے ذریعے وہ جو ہے فنگس کرتے ہیں اور اس کی سپرے جو ہے وہ پودے کے اوپر کرتے ہیں، تو جسے کیونکہ اب صاحب آپ کو پتہ ہے جو نیا دور ہے یہ پیسٹی سائڈ سے تو بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اور مہنگی بھی بہت زیادہ ہے اور ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، تو ہم اب ایسی جو ہے وہ بایولوجیکل جو حل تلاش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیز بنے اور ہمیں نہ تو زر مبادلہ خرچ کرنا پڑے اور اس سے لوگوں کی صحت جو ہے وہ بھی جو بہتر ہو اور اس کو کوئی جو ہے وہ رسک نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سستا بھی پڑے، ذمہ دار کے جو ہے وہ افورڈ بھی کر سکے۔ تو ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز جو ہے اس میں ایگریکلچر کے اندر جو ہے وہ لا رہے ہیں۔ ڈائیورسیفیکیشن جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ وہ واٹر یوز ایفیشنسی، پانی کی ہمارے بڑی کمی ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2050 میں ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، آپ تو زندہ ہوں گے، میں شاید نہ ہوں، کیسا پاکستان آپ کو نظر آتا ہے؟ امیج کیسا نظر آ رہا ہے؟ جس طریقے سے آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا تصویر نظر آتی ہے 2050 میں ہم کیسے ہوں گے؟ حافظ صاحب، میں پاکستان کا مستقبل بڑا تابناک اور روشن دیکھ رہا ہوں۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ پاکستان جب بنا تھا، بلکہ بنا کیا، اب یہ چند سال پہلے تک گندم ہم امپورٹ کرتے تھے، چاول ضلع بندی تھی، آپ کو پتہ ہے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں لے جانا 2 کلو آپ چاول نہیں تھے لے جا سکتے، چینی آپ کو ڈیپوں کے اوپر ملتی تھی، اس طرح باقی چیزیں تھی آپ کے سامنے تھی۔ الحمدللہ پاکستان گندم میں خود کفیل ہے، کوئی باہر سے آپ کو گندم نہیں منگوانی پڑ رہی، ہمارے پاس سرپلس گندم موجود ہے، چاول ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، چینی ہم سرپلس ہے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کو اب ہم جو یہ نئے طریقے جس طرح میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں یہ ہم انشاءاللہ ان کی پیداوار جو ہے اور بڑھا رہے ہیں۔ صرف ہمارا کپاس کا ایک ایشو ہے ہمارے پاس، تو کپاس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو رہا ہے۔ چائنا کے تعاون سے ہم چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں اس کو استعمال کر کے اور جوائنٹ ہم اس کے اوپر ریسرچ کر کے جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا کپاس کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں گے 2050 تو بہت دور ہے، انشاءاللہ جلد ہی ہم یہ ساری چیزیں جس طرح میں نے بہت سی چیزیں تو آج ہی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس کی جو ہے کوانٹٹی بڑھے گی، ہم دنیا میں ایک اچھے زرعی ملک کے طور پہ پہچانے جائیں گے، اور ہماری قوم انشاءاللہ زراعت کے اوپر فخر کرے گی۔ ہماری جو خوراک ہوگی وہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ وہ ہیلدی ہوگی، وہ نیوٹریشنس ہوگی۔ ہماری گندم کے اندر ہی آپ کو کیپسول نہیں کھانے پڑیں گے کہ یہ ہم زنک کھا رہے ہیں، یہ وائٹامن ہم جو ہے انکریز کر رہے ہیں۔ ویجیٹیبلز کے اندر جس طرح میں نے آپ کو ٹماٹر کی مثال دی ہے، باقی چیزوں کے اندر جو ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ہوں نہ ہوں لیکن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ترقی کرے گا، ہمارا ذمہ دار جو ہے وہ ترقی کرے گا، ہمارا ملک جو ہے وہ ہوگا، ہم ایکسپورٹ سے، ایگریکلچر کی ایکسپورٹ سے بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مستقبل کی تصویر دکھائی ہے کہ 2050 کا پاکستان کیا ہوگا۔ مستحکم ہوگا سیاسی طور پر، مستحکم ہوگا معاشی طور پر، اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں اس کا ایک نام ہوگا۔ یہ کلائمیٹک چینج کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس خوراک بھی بہت ہوگی، ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا، سیلاب کو روکنے کے لیے جو درختوں کا آپ کا پروگرام ہے، اور عمارتی لکڑی جو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ آپ لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور ریسرچ جاری ہے، اور بائیو ٹیکنالوجی کا استعمال، اور اس سب کے علاوہ آرگینک فارمنگ کی طرف جس رفتار سے آپ کسانوں کو لے کر جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ 2050 کا پاکستان ویسا ہی ہوگا جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ اور مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا، ہمیشہ پریکٹیکل طور پر وہ آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج آپ نے بتایا ہے کہ ہمارے ادارے سو نہیں رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ وہ 2050 کا جو ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ تعالی ہم 2049 میں اس کو پورا کر لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔